بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے جو سین اور لام پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے، اور وہ سین اور شین جو دندانوں والے ہوتے ہیں۔ سین اور شین میں بنیادی تبدیلی جو آتی ہے اس کے غنّے میں آتی ہے، یعنی اس کا جو غنّہ ہوتا ہے کبھی کبھار گول شکل میں، جس طرح یہاں پر ہم نے بتایا تھا، اور کبھی کبھار اس کا رخ بدل جاتا ہے اور ابھرتا ہے، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایک معمولی سی اسپیس کی شکل میں یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک سیٹ یعنی ایک خالی جگہ چھوڑی جاتی ہے اور وہاں پر یہ سمجھ لو کہ یہ غنّہ ہوتا ہے۔ یہ غنّہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بغیر سین نامکمل ہوتا ہے۔ جس طرح اس کے جو دندان ہوتے ہیں، اگر دندان ہٹا دیے جائے تو پھر وہ سین نہیں رہتا ہے، اس طرح اس کا غنّہ بھی اگر ہٹا دیا جائے تو سین نہیں رہتا ہے۔ سین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ اور ضاد کے ساتھ اور شین کے ساتھ یہ جو غنّہ ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ لام میں جو تبدیلی ہوتی ہے، اگر وہ مفرد ہے تو بالکل شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، اس طرح اگر اخیر میں ہے تو بالکل شکل تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر شروع میں ہے یا درمیان میں ہے تو پھر الف کی طرح اس طرح آ جاتا ہے، اور وہ بھی درمیان میں، اور اس پہ الف کو فیصلہ نہیں کیا کہ یہ الف ہے، بلکہ یہ وہی لام ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر ثانی کے اوپر تقریباً 1.5 کا اوپر اس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے یہ جو سین کا پہلا دندان جو ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نصف کا نیچے، پھر اس کے بعد یہاں اور اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی اول اور درمیان کے دوم دندان کے درمیان نصف اوپر اور نصف گہرائی میں، اور دوسرے سے تیسرے کی طرف جو ہم فاصلہ کرتے ہیں اور جو پیمائش کرتے ہیں وہ پونا ہے، اور یہاں سے اوپر سے نیچے جو گہرائی ہے وہ پورا قد ہے۔ اس طرح یہ سین کا جو پیالہ نما شکل یہ غنّہ ہے، اس کی جو لمبائی ہے 1.25 قد ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ نصف قد ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بار بار آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس طرح یہ گول بناتے ہیں تو بےڈنگا لگتا ہے، اور اس طرح یہ جو ہے یہ جو بلیڈ نما شکل ہے اس کو بھی ہم نے واضح کرنا ہے۔ اس طرح لام کے درمیان بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ لام سیدھا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہم نے اس کو تراشنا ہے اندر سے۔ بعض لوگ اس کو لام کو سیدھا بنا دیتے ہیں، ہم نے لام کے اندر گھس جانا ہے اور اس کو تراشنا ہے، بس یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں گے کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر اول اور ثانی کے درمیان 3 قد کا فاصلہ ہے، اور سطر ثانی اور نشست اور اس طرح نشست اور اس کے درمیان تقریباً 1.5 قد کا فاصلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں 1.5 قد کے فاصلے پر ہم سین شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے سیدھا نہیں لانا ہے، بلکہ تھوڑا سا یہ ترچھا ہم نے سین کو نیچے لانا ہے، اور اس کے پیچھے اس طرح ایک غبارہ بنانا ہے یا تھیلا بنانا ہے، اور اس طرح ایک اور بنانا ہے تاکہ باہر سے ایک بلیڈ نما شکل بن جائے۔ اور پھر آہستہ سے اس کو گول بنانا ہے، اور باہر سے بھی اس کی گولائی لانی ہے اس طرح۔ تو اس کی پیمائش بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ یہ لمبائی کے اعتبار سے نصف قد اور گہرائی کے اعتبار سے بھی نصف قد۔ تو یہ پونا قد ہے اور یہ نیچے پورا قد ہے، یہ نصف قد اور اندر سے بھی نصف قد ہے، یہ پونا قد ہے تو یہ پورا قد ہے، اور باہر سے یہ بلیڈ نما شکل ہے۔ اب یہاں پر اگر اوپر سے ہم اس کی پیمائش کر لیں تو 2 قد یہاں سے آ جائے گا، تو یہاں پر 3 قد مکمل آ جائے گا لام تک، اس کے پیالے تک، لیکن ہم نے یہاں 2 قد اس کو یہاں اس طرح کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اور ہم نے اس کو نصف بنانا ہے، اور جگہ جگہ ہم نے اس کو کاٹنا ہے۔ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے نیچے نہیں لانا ہے تاکہ یہ بدنما لگ جائے، اس طرح بنا دیں، اس طرح نہیں بنانا ہے۔ اور یہ جو گردن ہے یہ ہم نے پتلی بنانی ہے، اور فوراً اس کو اوپر گولائی کی شکل میں اوپر جانا ہے،
اور آخر میں جب یہاں پر سطر اول کے قریب پہنچیں گے تو یہاں پر یہ رکیں گے. تو یہاں پر یہ فاصلہ بھی بتا دیں آپ کے سامنے کہ یہ سوا قط ہے یا پورا قط ہے، اور اس طرح اس کی جو گہرائی ہے وہ 2 قط ہے، یہ 1 قط ہے. تو یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 2 قط یہ بھی بن جائے گا. اب اس کے بعد اس کا جو اصل مرحلہ ہے یہ تو بتا دیا کہ یہ گردن پتی ہونی چاہیے، اور یہاں پر قلم کو اس کی سیدھ میں لانا ہے اور جگہ جگہ نیچے نہیں لانا ہے، بلکہ یہاں پر اس کا پیالہ جو ہے یہ کٹا ہوا لگے. بس یہ دیکھیے یہاں پر 2 اور پھر اس کے بعد نصف. اگر گول بنا دے یہاں سے بنا دے تو پھر یہ بدنما لگتا ہے. اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سانس لیا، اور سانس لینے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ترچ آ گئی یہاں تک، اور پھر اس کے بعد ہم نے قلم کو بالکل سیدھا کرنا ہے. دیکھو یہاں پر قلم مڑ رہا ہے، دیکھیں. اور جو ہی اس پیالے کے قریب پہنچیں گے تو اس کے بعد لام کا غنہ شروع ہو جاتا ہے. اور لام کے متعلق ہم نے نئی بات یہ بتائی تھی کہ یہاں پر ایک کراس نما یہاں سے ہونا چاہیے، اور اس طرح اندر سے بھی ایک کراس، یعنی یہاں پر ایک سٹاپ ہونا چاہیے. دوسری بات جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لام کو اس کے ساتھ سیدھا بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر میں نے بتا دیا کہ اس کے اندر گھس کے اور پھر یہاں پر اس کو ہم نے یہ سمجھ لے کہ اس طرح لگے کہ یہ تراشا ہوا ہے، یعنی اس طرح اس میں ایک بغل ہونا چاہیے، اور یہ بغل پھر 1 قط کے بعد یہ ختم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم لائن کی طرف ہم آگے سفر کریں گے. تو اس کے بعد اس کی جو سیدھائی ہوگی اس کے بعد اس کو ہم اس طرح پیمائش کر دیں گے. تو یہاں سے سوا قط یہ آ جائے گا، اور اس کا جو پیندہ ہوگا وہ تیسرے قط پہ اس کا پیندہ لگے گا، اور وہ بھی معمولی سا لگے گا، یعنی پونا قط پہ لگے گا. اس کے بعد ہم نے اس کو موڑنا شروع کرنا ہے. اب البتہ یہاں پر یہ کریں گے کہ یہاں سے اس کی ہم پیمائش اس طرح کر دیں گے کہ یہ سوا قط ہو جائے گا، اور باہر سے ہم آرام سے بتلا دیتے ہیں کہ یہ سوا قط ہے. 3 سے 1/4، 1 صحیح 1/4، اور یہاں پر 2 قط ہوا میں ہے، اور تقریباً یہ 3/4 زمین پہ لگے گا اس کا پیندہ. اور پھر اس کے بعد یہ گھوم جائے گا، اور یہاں سے تقریباً یہ بھی نصف قط بن جائے گا. یہ جو لمبائی ہوگی وہ 3 سے 1/4، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً 1.5 قط. تو آرام سے یہاں پر اس طرح ایک لکیر لگا دیں گے، ایک شاخیں نکال دیں گے، اور اس دوسرا شاخ جو ہے یہاں سے یہاں تک. عام غنّے اور لام اور نون کے غنّے میں یہ فرق ہے کہ لام کا جو غنّہ ہوگا وہ یہاں پہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ، اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ لائیں گے اور یہاں پہ لگنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ میں نے فل قلم لگا دیا ہے، اور 3 قط کے بعد یہ لگنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ باہر کھلنا شروع ہو جائے گا، اوپر بھی جائے گا اور کھلنا بھی شروع ہو جائے گا. اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پر اندر آنے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر یہاں پر اس کے بعد اس کو باہر کر دیں گے تو اس کی سیدھ میں آ جائے گا. میں دوسرا بنانے کی کوشش کرتا ہوں طرح سے تاکہ یہ آسان لگ جائے. یہ جگہ پہ جلدی اس کو ہم نے موڑنا ہے، اور پھر اوپر جانا ہے، اور وہ بھی گولائی کے شکل میں. یہ لکیر گول ہو اور یہ بھی تھوڑا سا وہ گول ہو. اس کے بعد یہ برچھنما شکل اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اندر کی جانب جانا ہے. تھوڑا سا یہاں پر قلم کو ہم نے سیدھا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد سیدھا کرنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی طرف ہم نے اس کو موڑنا ہے. یہاں پہ اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے، اور یہاں پر اس میں یہ خم بنانا ہے.
تو یہ جو نشست کی جو لکیر ہے یہاں پہ پہنچتی ہی ہم نے اس کا رخ بدلنا ہے اور یہاں سے معمولی سے اس کو بدلا دیں گے اور پھر یہاں پر اس کو فل موڑ دیں گے. دیکھیں آرام سے میں بنا رہا ہوں. پھر آرام سے یہاں پہ تھوڑا سا سستا لیں گے, وقفہ کر لیں گے. آرام سے ہم نے اس کو بنانا ہے, جلدی بالکل بھی اس میں نہیں کرنی ہے. پھر یہاں پر جو بتاتے رہتے کہ یہ غنہ ہے اور غنے کی جو شکل ہوگی وہ بیضانما ہوگی, اور یہاں پر اس کی سیدھ میں نہیں ہے بلکہ یہاں پر جب اس کا غنہ مڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی پیمائش کرنی ہے. یہ 2 قط ہوا میں اور اس کے بعد یہ لگے گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے تو یہ نصف قط بن جائے گا. تو یہ یہاں پر سے پورا 1.25/4 1.25 قط, یہ 2 قط ہے, یہ 3 سے 1/4 ہے, یہ 1 سے 1/2 ہے اور یہ غنے کی شکل ہے. اور یہاں پر جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اس کی سیدھ میں ایک کراس شکل ہونی چاہیے, اور یہاں پر بھی یہ 1 سے 1/2 ہے. نصف قط پورا پونا اور پھر یہاں پر پورا اور پھر یہاں پر نصف پورا یا سوا اور اس طرح یہ نصف, اور یہ تقریباً 2 قط یہ ہونا چاہیے. اور بار سے ایک ہی لائن میں مکمل ہونا چاہیے. یہ گردن پتی ہونا چاہیے اور پھر یہ کٹا ہوا لگنا چاہیے. یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ 2 قط اور پھر یہاں سے 2 قط سیدھے اور اس کے بعد نصف یہ لگے گا, تو 3 قط میں اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں. اس میں بھی وہی طریقہ ہے, ڈھیلا کرنا ہے. یہاں پر یہ کہ فاصلہ رکھے اور اس کے بعد سن کو یعنی اس کا جو غنہ ہے اس کو نوک کے ساتھ اس کو ہم نے بنانا ہے, اور اس پہ زیادہ پریکٹس ہم نے کرنی ہے اور مشق کرنی ہے اس پہ. اور یہ بچہ نما شکل اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں جس طرح وہاں پر ہم نے بنایا تھا, مارکر کے ساتھ اس طرح رکھیں گے. اس میں بھی وہی اندر کی جانب جائیں گے اور قلم یہاں پر سیدھا اور سیدھا کے بعد دوبارہ اس کو باہر سے اس کو بنانے کی کوشش کر دیں گے. یہ اس طرح لگے کہ یہ تراشا ہوا ہے, اس طرح نہیں, اس طرح بنائیں گے. بال پن کے ساتھ کس طرح بنا دیں گے وہ بھی یہ طریقہ ہے. اور ہمیشہ کہتا رہتے ہیں کہ بال پن پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے, اور یہ کنسیپٹ اور یہ جو نظریں کہ بال پن کے ساتھ خطاطی خراب ہو جاتی ہے وہ تب خراب ہوتی ہے کہ جلدی اس پہ لکھے, لیکن اگر اس پہ مشق کر لیا جائے تو اس پہ بہت زبردست لکھا جاتا ہے. اور اس کی مثال انشاءاللہ میں کسی بھی ویڈیو میں بتا دوں گا, اور مثال کے ذریعے سے انشاءاللہ میں واضح کر دوں گا کہ بال پن کے ساتھ خطاطی صحیح ہوتی ہے, خراب نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.